بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الخداۃ المہدیین و صحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر ہادی مرشد شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے وہ بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بعض اوقات اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پاک پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز جاری ہیں۔ آغاز میں اس گروپ میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ریڈنگ کا ثواب ہمارے جانے والوں کی ارواح کو پہنچے اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب کے چوتھے حصے میں پہنچ چکے ہیں، چوتھا اور آخری حصہ ہے، اور بذات خود اس ریڈنگ سیشن کو ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل سے کر پانا اور فورتھ پارٹ تک پہنچ جانا بذات خود اللہ کا ایک بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ آلدو ہم نے اس بار پازز بھی لیے ہیں، اس بار گیپس کے ساتھ یہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا شکر ہے، صد شکر ہے کہ ہم پھر بھی کتاب کے چوتھے حصے تک پہنچ پائے۔ یہ اللہ ہی کا فضل اور اللہ ہی کا کرم ہے۔ یہ چوتھے حصے کا آغاز داتا صاحب معرفت الہی سے کرتے ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے کتاب کے آغاز میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان جو پردے آ چکے ہیں ان پردوں کو ہٹایا جائے تاکہ بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر سکے اور رب تعالیٰ کی کریکٹ پہچان کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو معرفت بذات خود اللہ تعالیٰ کی پہچان کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کریکٹ پہچان۔ داتا صاحب اس چیپٹر کے اندر دو باتیں بنیادی طور پہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو بڑا نقطہ ہے اس چیپٹر کا کہ معرفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معرفت علمی اور ایک معرفت حالی۔ اس نقطے میں داتا صاحب اس بات پر ایمفسائز کر رہے ہیں
کہ جو معرفت حالی ہے، اسٹیٹ بیسڈ معرفت ہے، ایکسپیرینس بیسڈ معرفت ہے، وہ ورڈ بیسڈ معرفت یا لیٹر بیسڈ معرفت سے سپیریئر ہے، اور وہی مطلوب ہے، وہی اصل میں ہمارا آبجیکٹو ہے، حال حاصل کرنا، معرفت حالی۔ تو یہ ایک بڑا نقطہ ہے جو دادا صاحب نے چیپٹر کے آغاز میں یہ قائم کیا ہوا ہے، اور دادا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس کے پاس حال والی معرفت ہے وہ آلریڈی نالج والی معرفت بھی رکھتا ہے، لیکن ہر نالج والی معرفت رکھنے والا حال والی معرفت نہیں رکھتا۔ تو اصل میں حال مطلوب ہے، کنیکشن اسٹیٹ کے لیول کا، کیفیت کے لیول کا، باطن کے لیول کا مطلوب ہے۔ تو دوسرا بڑا نقطہ دادا صاحب نے اس چیپٹر کے اندر قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ معرفت کس ذریعے سے حاصل کریں، معرفت حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں، کیا سورسز ہو سکتے ہیں، کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے اس میں ایک ہی سبب بتایا ہے، اور وہ سبب ہے اللہ رب العزت کا فضل، اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ، اللہ تعالیٰ کی مرسی۔ اللہ رب العزت جس کو چاہیں وہ معرفت عطا کر سکتے ہیں۔ دادا صاحب نے اس پوائنٹ کو سٹارٹ میں پلیس کر دیا ہوا ہے۔ پھر دادا صاحب معرفت کے جو لوگوں کے نزدیک سورسز تھے جیسے کہ عقل، تو آپ نے پہلے عقل کی کریٹیک کی ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے عقل کے اندر کچھ ایسی پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے یہ معرفت تک آپ کو نہیں لے کے جاتی۔ پھر دادا صاحب نے استدلال یعنی لاجیکل ریزننگ، اس کی کریٹیک کی ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ لاجیکل ریزننگ باعث معرفت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ابھی تک دادا صاحب نے بیسک دو کرٹیسزمز دیے ہوئے ہیں کہ لاجیکل ریزننگ اور ریشنالٹی اللہ رب العزت تک آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ اور لاسٹ ٹائم جو کانورزیشن جہاں پر پہنچی تھی، اگر وہی ایک دو لائنز ہم دیکھ لیں تو دادا صاحب نے کہا تھا کہ عقل کے اندر دو پرابلمز ہیں۔ ایک پرابلم تو عقل میں یہ ہے کہ عقل اور وہم کا سورس ایک ہے، عقل اور وہم کا سورس ایک ہے۔ وہم گمان کو کہتے ہیں، اور گمان فالٹی ہوتا ہے، فلاڈ ہوتا ہے۔ یعنی اگر مجھے یہ گمان ہو کہ سامنے یہ دیوار نہیں بلکہ سارا ہی شیشہ ہے، تو یہ میرا وہم ہے، اور ریشنالٹی جو ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ نہیں یہاں پہ دیوار ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا وہم ہی اس ریشنالٹی کی طرح آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتے اس کے وہم ہے۔ تو دادا صاحب نے کہا عقل اور وہم کا سورس ایک ہے، اور نمبر 2 عقل اور وہم دونوں جنس ہیں، دونوں حادث ہیں، کریٹڈ ہیں۔ جب حدث ثابت ہو جائے گا تو قدیم تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ پھر دادا صاحب نے جو ایک اور بڑا آرگومنٹ عقل کے کرٹیسزم میں دیا وہ یہ ہے کہ عقل دو طرح سے آپریٹ کرتی ہے، یا وہ کمپیریزن میں آپریٹ کرتی ہے یا وہ کام ہی نہیں کرتی۔ اگر کمپیریٹیو ہو تو اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں، اگر کام نہ کرے اس کو ہم تعطیل کہتے ہیں۔ تو اگر ہم عقل کا استعمال نہیں کر رہے تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معطل، سسپینڈڈ، دیٹ از نتھنگ۔ اور تشبیہ سے جو پروڈکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہوگا مشبہ۔ یعنی جب آپ کوئی سملی یا میٹافور استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی تو آپ کسی چیز کو کسی سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ میز اس میز جیسا ہے، یہ کمپیریٹیو جملہ ہے، اس سے دونوں میزوں کی حقیقت میرے تک نہیں پہنچ رہی، اٹ از کمپیریزن۔ تو اگر میں عقل کے استعمال سے نعوذ باللہ دنیا کی کسی شے کو کمپیئر کروں گاڈ کے ساتھ کہ نعوذ باللہ گاڈ ایسا ہے، گاڈ تو ویسا ہے ہی نہیں، اور اگر میں اپنی عقل کو سسپینڈ کر دوں تو اس سے مجھے ملے گا کچھ نہیں۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ عقل کی یہ جو دو حالتیں ہیں جس میں وہ تشبیہ اور تعطیل کرتی ہے، تو تشبیہ اور تعطیل کے دونوں پروڈکٹس توحید پر کلمنیٹ ہی نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی ونس پر کلمنیٹ ہی نہیں کرتے۔
تو دا صاحب نے فائنل اپنا آرگومنٹ یہ دیا کہ عقل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکے. اور یہ جملے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھے تھے, تو یہیں سے میں, کیونکہ بڑے بڑے خوبصورت جملے ہیں, تو انہی جملوں سے ہم آج کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں, پس جب عقل امکان بھر کوشش کے باوجود, 250 پیج سے میں پڑھ رہا ہوں, عقل امکان بھر کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کامیاب نہ ہوئی, بلکہ جو کچھ اس سے ظاہر ہوا وہ خود اس کا وہم تھا, تو دوستان حق کے دلوں کو اس کی طلب کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا. جب عقل نے ساری پاسبلٹیز کو ایگزاسٹ کر دیا, اور یہ عقل اب اللہ والوں کی بھی عقل ہے, تو اب اللہ والے تو رب تعالیٰ کی معرفت چاہ رہے ہیں, تو اللہ والوں نے صرف اس کو طلب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پایا کہ میں کیسے رب تک پہنچوں, مجھے صرف اس کو طلب کرنا چاہیے, آئی شوڈ سیک. اور وہ عاجزی کی درگاہ پر کسی آلے کے بغیر آرام پذیر ہوئے اور اپنے آرام میں بے آرام ہو گئے, اور عاجز ہو کر انہوں نے اپنے دلوں کے لیے مرہم تلاش کی. عقل نے ساری پاسبلٹیز کو ایگزاسٹ کر دیا, ان پاسبلٹیز کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد وہ اس نے اللہ کو طلب کیا. اور طلب کیسے کیا؟ عاجزی کے ساتھ, کہ میرے پلے کچھ نہیں, میری ساری فیکلٹیز ختم ہو گئی, کسی آلے کے بغیر. اب درمیان میں کوئی گیجٹ, انسٹرومنٹ, کنیکٹر, واسطہ, وسیلہ ہے ہی نہیں. یا اللہ ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں بغیر کسی واسطے کے, کیونکہ ہر واسطہ ایکسپلور کیا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ تجھے پا سکتا اور تجھے ہمیں تیرے تک لے جاتا. کی درگاہ پر بغیر کسی آلے کے آرام پذیر ہوئے اور اپنے آرام میں بے آرام ہو گئے. اب وہ جو ان کی طلب ہے اس نے ان کو زخمی کر دیا ہے, ان کے اندر ایک پازیٹیو مگر بے چینی آ چکی ہے کہ ہم تجھے پانا چاہتے ہیں, ایک جستجو ہے, اضطراب ہے. اور انہوں نے اپنے دلوں کے لیے مرہم تلاش کی کہ وہ تیرے پاس ہی ہے, وہ جو ہمارے وونڈز کو ہیل کر سکتا ہے. یا اللہ تو ہی ہمارے زخموں کا مرہم بن. لیکن اب ایک اور پرابلم ہے, اب وہ طلب کر رہے ہیں, طلب, لیکن ان کا راستہ طلب کی اقسام اور ان کی قدرت دونوں سے پوشیدہ تھا. ایک طرف تو ان کی قدرت اس راستے سے آگاہ نہ تھی, دوسری طرف طلب کی گوناگو اقسام اس راہ سے نا آشنائے محض تھی. اب وہ جب طلب کر رہے تھے تو طلب بھی تو ایک ان کی پاور کا ایکسپریشن ہے نا, ان کی قدرت کا. جب آپ کسی چیز کو سیکھ کر رہے ہیں تو یہ کس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ یو ہیو اے فیکلٹی. تو آپ کی طلب اصل میں کیا ہے؟ آپ کی قدرت ہے, آپ کی پاور ہے. اب وہ اللہ کے راستے پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی اب کون سی والی طلب کو استعمال کریں جس سے رب ملتا ہے؟ طلب بھی تو ایک قسم کی نہیں ہے نا. طلب ہیز گریڈز, طلب ہیز کائنڈز, طلب ہیز لیولز. طلب کون سا کوئی وہ یونیفائڈ قسم کا کانسٹرکٹ ہے؟ کون سی طلب اور اپنی پاور کیسے استعمال کریں؟ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرف تو بندے کی اپنی قدرت, بندے کی پاور اس راستے سے ناآشنا تھی. یہ پاتھ جو اللہ تک جا رہا ہے اپنی پاور روٹ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ کون سا روٹ ہے. اور نمبر 2,
طلب کے ملٹیپل گریڈز تھے، کون سی والی طلب کو ایکسرسائز کروں تو وہ ملے. تو طلب بذات خود ایبسلوٹلی اگنورنٹ تھی کہ میں طلب کیسے کروں اس کو. ایک بندہ جاہل ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں علم کی طلب رکھتا ہوں. اگر تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق کون سی ڈگری ہے تو وہ اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے اگر وہ اس چیز کو جانتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ایپٹیچیوڈ کے مطابق کون سی ڈگری ہوگی تو یہ تو ایک پرابلمٹک بات ہے نا. ویئر ٹو اسٹارٹ. تو یہ پتا ہے کہ ہم نے اللہ کو طلب کرنا ہے، مگر کیسے طلب کرنا ہے، اس کا گریڈ کیا ہوگا، اور میں بھی تو ایک ٹریولر ہوں، میں کیسے چلوں گا اس کے پر. میں اس لیول پر بھی نتھنگ ہوں. میری عاجزی زبانی کلامی عاجزی نہیں ہے، میری عاجزی ریئل عاجزی ہو جانی چاہیے. بالکل ایک کہ میں تو یار بالکل ہی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اب اللہ رب العزت، اب دوبارہ دیکھ لیں، عقل امکان بھر کوششوں کے باوجود معرفت میں ناکام ہوئی. اللہ والوں کے پاس طلب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، وہ عاجز ہو گئے بغیر کسی آلے کے، لیکن وہ طلب کرتے رہے. مگر اب ایک اور پرابلم تھی کہ طلب کون سی والی طلب جو رب تک پہنچائے، وہ طلب کے لیول پہ بھی زیرو ہو گئے. پھر اللہ رب العزت کو ان پہ پیار آ گیا. بس قدرت حق تعالی یہاں ان کی قدرت بن گئی، یعنی انہوں نے خود اس کی مہربانی سے اس کی طرف راہ پا لی. اب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، آؤ. اب وہ پاور اللہ کی ہے. وہ اللہ رب العزت کسی انسان کو، کسی مرشد کو، کسی گائیڈ کو، کسی فرشتے کو، یا ڈائریکٹلی، وہ اللہ کی مرضی ہے. راستہ بھی وہی دکھائے گا، منزل بھی وہی بتائے گا. پس قدرت حق تعالی یہاں ان کی قدرت بن گئی، یعنی انہوں نے خود اس کی مہربانی سے، اس کا کرم ہو گیا، اس کی طرف راہ پا لی، اور اسی طرح اس سے دوری اور غیبت کے رنج سے آسودہ ہوئے. وہ اللہ سے غائب تھے نا، غیبت میں تھے بندے، تو وہ پین میں تھے، رنج میں تھے. تو جب اللہ نے ان کو اپنا راستہ دیا تو ان سے غیبت کے رنج کو اٹھا لیا، دوری کی پین ان سے لفٹ کر لی اللہ رب العزت نے. ہاں، پس قدرت حق تعالی یہاں ان کی قدرت بن گئی، یعنی انہوں نے خود اس کی مہربانی سے اس کی طرف راہ پا لی، اور اسی طرح اس سے دوری اور غیبت کے رنج سے آسودہ ہو گئے. یعنی اللہ نے انہیں پیس دے دیا اور غیبت لفٹ کر لی. ان سے الہی کے روضے میں انہیں جگہ مل گئی. ان سے الہی ڈیوائن لو. انہوں نے آرام پایا اور راحت و سرور میں آرام پذیر ہوئے. تو اللہ رب العزت نے ان کو اطمینان، سیٹسفیکشن، ایکویلبریم، ایک سٹیٹ آف ریسٹ جو کہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عطا فرما دی. یوں ان کی جرنی کا ایک مائل سٹون اچیو ہوا. تو دار صاحب نے یہاں پر ایمفسس کیا کیا ہے کہ معرفت تو اللہ کے فضل سے ملے گی. اور دار صاحب نے پہلے بھی یہ کہا ہے کوئی سبب مسبب کے بغیر رب تک نہیں پہنچا سکتا، مسبب رب خود ہے. مگر یہاں پر ایک ہنٹ وہ دے رہے ہیں بہرحال کہ عاجزی میں آپ جتنے آنسٹ ہوں گے تو دیر از اے چانس کہ اللہ کو آپ پر شاید کبھی رحم آ جائے اپنی شان کے مطابق. ویسے اللہ بے نیاز ہے، وہ آپ کی عاجزی کو بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے اور کسی ایروگنٹ کو بھی اپنی راہ دکھا سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن عاجز لوگوں کا، اور اگر آنیسٹی ہے عاجزی میں، تو دیر از اے گریٹر لائکلیہڈ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل فرما دے. تو یہ بات داتا صاحب امپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن بندے کی جو ایک صفت ہے جو بندے کے اوپر ہر وقت رہنی چاہیے، وہ بندگی کی صفت ہے نا. تو اگر بندہ بندگی کی صفت میں چلا جائے، بندگی کی صفت کیا ہے کہ آپ رب کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیں
تو اگر آپ رب کے سامنے مٹ جائیں تو دیر از اے گریٹر چانس کہ اللہ رب العزت آپ پر فضل. آف کورس دا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کا کوئی کام بھی علت یا نیسسری کنڈیشن نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے یہ کر لیا تو اب مجھے عطا کر دے, ایسا نہیں ہے. لیکن اس پیرے کے اندر جو بات ابھی امپلائڈ ہے وہ بندے کی عاجزی ہے, جو کہ اللہ کو پسند آتی ہے کہ بندہ جو ہے عاجز ہو گیا تو پھر اللہ اس پر اپنا فضل کرتے ہیں. تو یہ ایک اور اینگل ہے. آف کورس یہ بھی اللہ کا ہی فضل ہے کہ آپ کو عاجزی بھی ملے, اگر وہ بھی ایک بات ہے. اب دا صاحب اس آرگومنٹ کو سمیٹتے ہوئے ایک اور اسی بات کو ایک اور اینگل سے کر رہے ہیں. جب عقل نے دلوں کو اپنی مراد پر پہنچا ہوا دیکھا تو اپنا تصرف شروع کیا, لیکن معرفت کو نہ پا سکی, عاجز رہ گئی. اب دل کے اندر وہ عاجزی ہے نا, دل جیسے دا صاحب نے 2 سیٹنگز پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے باڈی اور روح کو پیدا کیا تو روح کو باڈی سے متعلق کر دیا, اور اللہ نے دل کو پیدا کیا تو دل کو اپنے متعلق کر دیا. تو دل کو خاص طور پہ اللہ خود زندہ یا مردہ کرتے ہیں, یہ دا صاحب نے اسی چیپٹر میں کہا ہے. تو دل کے اندر وہ عاجزی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دل جب اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچا تو عقل نے تصرف شروع کیا, انٹرفیئرنس شروع کی, لیکن عقل کے اندر وہ سبمیشن یا عاجزی نہیں تھی نا جو دل میں تھی. تو دل تو رب کے قریب تھا مگر عقل کے اندر وہ عاجزی نہیں تھی. عقل سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی فیکلٹی کے تھرو رب کو پا سکتی ہوں. تو جب عقل نے اپنا تصرف شروع کیا, انٹرفیئرنس شروع کی, لیکن وہ معرفت کو نہ پا سکی, عاجز رہ گئی. جب عاجز رہ گئی تو حیران ہو گئی. عقل کے لیول پر حیرانی, ہمیشہ حیرانی. عقل حادث ہے دا صاحب, یہ کل پرسوں ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں کہ قدیم اور حادث کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اور اگر عقل کے ذریعے ہم رب کو پا لیتے تو نعوذ باللہ ہم عقل کے ذریعے رب پر غلبہ کر لیتے, رب نعوذ باللہ مغلوب ٹھہرتے, جو لاجیکلی بھی پاسبل نہیں ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے فرمایا, عقل کو فرمایا, جب تو اپنی خودی میں رہی, جب تو ایروگنٹ رہی, عقل جب تو ایروگنٹ رہی, اپنے تصرف کی وجہ سے حق سے محجوب رہی. اب تم نے کہا میرے پاس پاور ہے یا اللہ میں تجھے پہچان سکتی ہوں, تو اللہ نے کہا کہ تو مجھ سے کرٹنز میں رہی, مجھ سے ویل میں رہی. اور جب تیرے تصرف و عمل کے آلات فانی ہو گئے, جب تم نے اپنی فیکلٹیز کو فنا کر دیا کہ میں تجھے نہیں پا سکتی, تو صرف تو رہ گئی. اور جب تو رہ گئی تو حق تعالیٰ تک پہنچ گئی. اگر عقل بھی رب تعالیٰ تک پہنچنا چاہتی ہے تو اپنے زوم باطل کو, اپنی فیک ایروگنس کو اور اپنی فیکلٹی کو گیو اپ کرے اور یہ کہے کہ میں نہیں پا سکتی, تو پھر شاید اللہ کرم کرے تو اس کو کچھ ملے. تو دا صاحب کے بڑے جملے ہیں, بڑا جملہ ہے. پس دل کے حصے میں قرب الہی آیا, دل کے حصے میں قرب الہی, ڈیوائن نیئرنس, اور عقل کے حصے میں خدمت. عقل کا کام ہے کہ وہ خادم بن جائے قلب کی, دل جو ہے وہ کنگ بن جائے, جو دل کہے عقل خادم بن کر کہے کہ ہاں میں یہ امپلیمنٹ کرتی ہوں. عقل کے لیول پر کیا معرفت ہے کہ وہ دل کی خادم بن جائے, سبارڈینیٹ بن جائے. اگر وہ خادم بنے گی تو پھر وہ اپنا کام کسی حد تک ٹھیک کرے گی, رب تک لے کے جائے گی. اگر وہ ایروگنٹ ہوگی وہ رب تعالیٰ تک نہیں جائے گی. تو پس دل کے حصے میں قرب الہی آیا اور عقل کے حصے میں خدمت, اور معرفت تو خود معرفت ہی تھی. اب دیکھیں, اب ایک اور داتا صاحب نے امپلائی کر دیا ایک مشکل. اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے آپ کو کچھ عطا کر دیا, مگر آپ کا ایک گلاس ہے نا وہ لمیٹڈ ہے. اب وہ گلاس اس معرفت کو بھی پرسیو کرے گا لمیٹڈ انداز میں,
اور جو میسج آپ ریسیو کر رہے ہیں اصل میں وہ بھی ٹرو معرفت نہیں ہے. ایک چیز جو دا صاحب نے ایک جملے کے اندر، اور بڑی اہم بات ہے یہ، کہ رب تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک ایسی گلف ہے جو کبھی بھی کراس نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ داتا صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں وہ کبھی بھی کراس نہیں ہوگی. ہم بائی ڈیفینیشن فینٹ کریچرز ہیں یا فائنائٹ کریچرز ہیں. اللہ رب العزت بائی ڈیفینیشن انفینٹ ہے. اب اللہ رب العزت ہمارے برتن کے اندر معرفت عطا کرتے ہیں. دوسرا، اللہ رب العزت ہمارے برتن کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا برتن جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ رب تعالیٰ کو میننگ کے لیول پر بھی کبھی احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ گلف ہمیشہ رہے گی. تو کسی کا برتن چھوٹا ہے، کسی کا برتن بڑا ہے. تو کیونکہ برتن کسی کا چھوٹا یا بڑا ہے اور ہم سب کریٹڈ ہیں، تو ہر کوئی اپنے دل ایک کنٹینر ہے، وہ رب کی معرفت کو ریسیو کرتا ہے. تو وہ جو معرفت کا میسج اللہ کی طرف سے بھی ریسیو کرتا ہے، وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے 100% اس کو پا لی ہے. جو 100% معرفت ہے وہ ذات رب کو اپنے بارے میں بھی خود ہی ہے، اور وہ کسی کو 100% شیئر نہیں کر سکتا ایک لیول پر، کیونکہ سامنے کریچرز ہی فائنائٹ ہے. تو یہ جملہ گو کہ پوئٹک تھا، مگر یہ جملہ معرفت اور معنویت سے بھرا ہوا تھا کہ دل کے حصے میں قرب الہی آئی. اللہ نے معرفت عطا کی تو دل نے اللہ کی نزدیکی کو فیل کیا، نیئرنیس کو. عقل کے حصے میں خدمت، کہ عقل کا کام ہے کہ وہ دل کے ماتحت ہو کے آپریٹ کرے. اسلام میں عقل کی نگیشن نہیں ہے، بس اس بات کی نگیشن ہے کہ عقل سپریم نہیں ہے. سپریم نالج ریویلڈ نالج ہے، ریشنل نالج نہیں ہے. یہ اتنی سی بحث ہے. تو عقل ماتحت ہو کے کام کرے گی تو ہم عقل کو اکنالج کریں گے، اگر وہ خود اب سپیریئر ہو کے کرے گی تو اکنالج نہیں کریں گے. تو دل کے حصے میں قرب الہی آیا، عقل کے حصے میں خدمت، اور معرفت تو خود معرفت ہی تھی. وہ جو ایبسلوٹ معرفت ہے وہ تو رب کے پاس ہی ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ آپ سے 100% شیئر نہیں ہو سکتی. ہاں، نیئرنس، ایلیویشن، قربت. وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک کمان جتنا فاصلہ رہ گیا تھا، فاصلہ تو ادھر بھی رہ گیا تھا. تو ہم اور آپ تو کسی جگہ پہ نہیں ہیں، شمار قطار میں نہیں ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں پس خدا بندے تعالیٰ نے بندے کو اپنی تعریف اور توفیق سے معرفت سے شناسا کیا. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو حمد کروائی. ایک تو معرفت کا لیول ہے تعریف، حمد، کہ تم میری حمد کرنا شروع کرو، اور اپنی پاور سے کسی حد تک اس کو اس کے کنٹینر کے مطابق کچھ عطا فرمایا، یہاں تک کہ اس نے حق سبحانہ ہو کو اس کی توفیق معرفت سے پہچان لیا. اب بندے نے اللہ کو پہچانا ہے. کیسے پہچانا ہے؟ اپنی کسی فیکلٹی سے نہیں پہچانا، اللہ کی پاور سے اس کو پہچانا ہے. بندے نے حق سبحانہ ہو کو اس کی توفیق سے پہچان لیا، نہ کہ ایسا پہچانا جو اسباب سے ہو، بلکہ ایسا پہچانا کہ خود اس کو اپنی ہستی عاریتی محسوس ہو. عاریتی، عارضی، ٹیمپرری، بوروڈ. اب بندے نے جب رب تعالیٰ کو پہچانا ہے، جب ہم کسی چیز کو، اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں گزرتا کہ ہم ایگزسٹ نہیں کرتے، یا ہم بوروڈ ہیں، یا ہم فارغ ہیں. تو جب آپ رب کو پہچانتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں سارا کا سارا ٹیمپرری ہوں، سارا کا سارا بوروڈ ہوں، سارا کا سارا مال خام ہوں. تو رب تعالیٰ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی مدد سے اللہ کو پہچانتا ہے تو وہ اپنی ہستی کا ٹیمپرری ہونا بھی پہچان لیتا ہے کہ میں بھی بالکل بوروڈ ہوں، عارضی ہوں. یہاں تک کہ تمام وجوہ سے عارف کو
انانیت یعنی غرور اور تکبر اور خود بینی خیانت معلوم ہو، پھر یہ لیول آ جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھنا بھی بھول جاتا ہے. ایک تو اس سے اس کی ایروگنس ختم ہو جاتی ہے، بلکہ خود بین، وہ اپنے آپ کو یاد بھی نہیں کرتا کہ وہ بھی کبھی کچھ تھا. جب آپ رب تعالیٰ کی معرفت میں ہوتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ فہد ہیں، آپ صبا ہیں، آپ میل ہیں، آپ فیمیل ہیں. آپ اپنی یہ ساری آئیڈینٹیٹیز کو بھی بھول جاتے ہیں. آپ اتنے اپنے ٹیمپریری اور غیر ضروری ہونے کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ میں اتنا غیر ضروری ہوں کہ میں ہوں ہی نہیں انفیکٹ. تو دادا صاحب فرما رہے ہیں تمام وجوہ سے عارف کو انانیت، تمام کنڈیشنز میں جو عارف ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، انانیت یعنی ایگوٹسٹیکل ہونے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور وہ خود بین بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا. یہ اس کو خیانت لگتی ہے کہ میں اللہ کا نظارہ کروں اور ساتھ اپنے آپ کو سوچوں، یہ خیانت ہے. یہاں تک کہ اس کی یاد بغیر بھولنے کے اور اس کا وقت بغیر کوتاہی کے، اور اس کی معرفت حال ہو نہ کہ زبانی گفتگو. اب یہ جو بندہ ہے جو اپنے آپ کے حادث ہونے کو ریئلائز کر چکا ہے، اس کو رب کی ایسی یاد نصیب ہوتی ہے جس میں وہ ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کرتا، اور اس کی معرفت، اس کا ایکسپیرینس ہوتی ہے، زبانی گفتگو نہیں ہوتی. ہم سب ابھی زبانی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ اس کے پر بیت رہی ہوتی ہے. وہ یہ عاجزی، مطلب یہ بات ہمیشہ سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے. یہ جملے لٹریری سینس میں بھی بڑے خوبصورت ہیں جو داس صاحب نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، مگر یہ لٹریچر کے جملے نہیں ہیں، یہ ایکسپیرینس کے جملے ہیں. یہ ان پر بیتے تو انہوں نے لکھا. یہ کرافٹسمن نہیں ہے کہ سعادت منٹو کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، کرشن چندر کا کتنا، وہ تو جملہ دماغ سے سوچا لکھ دیا. یہ کیفیات کا بیان ہے جو داس صاحب پر ہوئی. تو داس صاحب نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ عقل کو تباہ، یعنی اس کی کریٹیک کر دی ہے کہ عقل سے معرفت نہیں ملتی، معرفت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور عاجزی ایک کنڈیشن ہے لیکن اصل میں اللہ کا فضل ہی ہے. اب اگلا جو داس صاحب کریٹیک دینے لگے ہیں، کیا معرفت الہام سے ملتی ہے، الہامی کیفیت. اب اس سے پہلے کہ ہم زیادہ گفتگو کریں ایک بات ذہن میں رکھیں، الہام کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ سائیکک ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پردہ ہل گیا اور ان کو کوئی چیز سمجھ آ گئی، کوئی ویژن آ گیا، کوئی خواب آ گیا، کوئی ایسا خیال آ گیا جو اصل میں ان کا کوئی تھا ہی نہیں، انہوں نے کبھی سوچ ہی نہیں رہے تھے. مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فزکس کبھی نہیں پڑھی اور ایک دم کوئی فزکس کا خیال آپ کو آ جائے. تو عام طور پہ ہم ایسے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں اور ہم ان کو اللہ والا سمجھتے ہیں. یہ تو سائیکک پاور ہے، یہ تو نان مسلمز بھی ایکوائر کر سکتے ہیں یا ان کو بھی مل سکتی ہے، گفٹڈ بھی ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ یہ کرس بھی ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے گفٹ، اٹ کین بی اے کرس. اور یہ الہام جو ہے اس بات کی دلیل ہی نہیں ہے کہ بندہ صاحب معرفت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سے مل کے کہیں وہ رات کو تم نے یہ کھایا تھا نا، وہ کل تم اس سے ملے تھے نا، ہم گئے او اللہ کا ولی آ گیا مجھے بیعت کر لیں، آپ صاحب الہام آ گیا. تو دا صاحب ایک بڑی بات کر رہے ہیں یہ کہ معرفت الہامی نہیں ہوتی. تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں ایک گروہ نے کہا ہے کہ معرفت حق الہامی ہے لیکن یہ بھی محال ہے، دس از امپاسبل کہ معرفت حق الہامی ہو، اس لیے کہ معرفت کے حق و باطل ہونے کے لیے دلیل ہوتی ہے. معرفت حق و باطل کے درمیان ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ. معرفت خود حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہے، اور اہل الہام کے ثواب اور خطا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اہل الہام کے ویژنز وہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، بلکہ ان کو خود ایویلویٹ کرنا پڑے گا ہمیں. کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ خدا وند تعالی مکان میں ہے، اور دوسرا شخص کہے مجھے الہام یوں ہوا ہے کہ اس کے لیے مکان نہیں،
تو لا محالہ ان دونوں متضاد دعووں میں حق ایک کے نزدیک ہوگا، حالانکہ وہ دونوں الہام سے دعویٰ کرتے ہیں. یعنی دو سائیکک لوگ ہیں، ایک کہتا ہے جی میں نے گاڈ کو کسی گھر میں دیکھا ہے، گھر ویسے اس کا ترجمہ تو نہیں ہے لیکن ایسے ہی، اور دوسرا کہہ رہا ہے جی میں نے لا مقام میں دیکھا ہے. اب دا صاحب کہہ رہے ہیں دونوں کو الہام آیا ہوا ہے، جھوٹے تو دونوں ہی نہیں ہیں، دونوں ویژن کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن پھر ہم اس بات کو تولیں گے نا کسی یارڈ سٹک کے اگینسٹ. یہ بات بذات خود تو معرفت نہیں ہے. کسی کے اوپر ویژن آ جانا اور ویژن میں خدا کا، انہوں نے دیکھیں انہوں نے ویژن بھی چھوٹا نہیں لکھا دا صاحب نے اگزامپل کو ریبٹ کرنے کے لیے، انہوں نے ویژن میں بھی خدا لکھ دیا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں لا محالہ یہ متضاد دعوے ہیں، حق ایک کے نزدیک ہوگا، ایک ہے جو سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ دونوں الہام سے دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں کے کلیمز آر بیسڈ آن الہام. پس لا محالہ انویریبلی ایک ایسی دلیل چاہیے، ایک ایسی یارڈ سٹک چاہیے کہ ان دو مدعیوں کے صدق اور کذب میں فرق ہو سکے. صدق سچ، کذب جھوٹ. صاحب کہہ رہے ہیں انویریبلی وی ریکوائر اے یارڈ سٹک وچ کین ٹیل اٹ اپارٹ کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اس وقت دلیل ہی سے ان کا فرق معلوم ہو سکے گا اور الہام سے اس پر حکم لگانا باطل ہوگا. کہہ رہے ہیں اب ہمیں کوئی اور آرگومنٹ یا یارڈ سٹک چاہیے جس سے ہم ایویلویٹ کر سکیں، اور خالی الہام کو ہم ایز این آرگومنٹ استعمال نہیں کر سکیں گے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا. یہ برہمنوں اور الہامی لوگوں کا قول ہے. ہندوز کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی الہام ہوتا ہے جس سے معرفت ملتی ہے. نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو اس معاملے میں بہت مبالغہ کرتے تھے اور اپنے حال کی نسبت پارساؤں کے طریق کی طرف کرتے تھے، لیکن وہ سب گمراہی پر ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں بڑے صاحبان الہام کو میں ملا، وہ اپنے الہام کو پائس اور اولیاء اللہ کے طور پہ پیش کرتے تھے، حالانکہ سارے گمراہ تھے، راہ گم کیے بیٹھے تھے کہ اپنے الہام کو ہی معرفت سمجھ رہے تھے. ان کا قول اہل کفر و اہل اسلام میں سے تمام عقل مندوں کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں کہ الہام سے رب کو ڈھونڈنا یا رب کو پانا مسلمانوں اور نان مسلمز دونوں، اگر کوئی ریشنل آدمی ہو تو وہ کہے گا کیا اسٹوپیڈیٹی ہے، کتنی بے وقوفی ہے، الہام سے خدا نہیں ملتا. اس لیے کہ 10 الہام کے مدعی ایک حکم میں 10 ہی باہم متناقض باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں there are 10 claimants of الہام، اور وہ 10 میوچولی ایکسکلوسیو کلیمز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ترجمہ مولوی صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، جس کو ہم میوچولی ایکسکلوسیو کہتے ہیں. میوچولی ایکسکلوسیو کیا ادھر اور. تو دا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لوگ 10 مختلف کلیم کرتے ہیں. جب وہ الہام 10 لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا ہے، اور وہ ایک ہی بات میں 10 مختلف باتیں کر رہے ہیں which are contradictory، باہم متناقض، یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. میوچولی ایکسکلوسیو، میوچولی ایکسکلوسیو کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ادھر سے براؤن ہے، اگر میں کہوں یہ براؤن ہے اور ادھر سے یہ وائٹ ہو، تو یہ ایک وقت میں ایک ہو سکتی ہے بات سچ، دونوں باتیں یک وقت سچ نہیں ہو سکتی. 10 بندے 10 الہام لے کے آ رہے ہیں، وہ 10 کے 10 میں سے ایک صحیح ہوگا، 9 غلط ہوں گے، لیکن وہ 10 کے 10 کہہ رہے ہیں ہمارا الہام یہ ہے، اور ملتا بھی نہیں آپس میں. جی وہی، یہ تو میوچولی ایکسکلوسیو ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پس وہ سب باطل ہیں اور کوئی شخص ان سے حق پر نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے لیے سائلنٹ میسج ہے. سائیکک لوگوں کو بہت زیادہ ویلیو نہ دیا کریں، میرے لیے بھی میسج ہے. ویسے تا صاحب کہتے ہیں اگر کوئی کہنے والا کہے کہ جو کچھ خلاف شریعت ہو وہ الہام نہیں ہوتا،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو اپنی اصل میں خطا کار اور غلطی پر ہے، کیونکہ جب تو الہام کو اپنے ساتھ قائم ہونے میں شریعت کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس الہام کا اس بات اس شریعت کی وجہ سے ہے، تو پس معرفت شرعی اور نبوتی اور ہدایتی ہوگی، نہ الہامی، اور الہام کا حکم معرفت میں ہر طرح سے باطل ٹھہرے گا۔ میں نے اصل میں اس لیے نہیں روکا کہ وہ جملے کی ایک کنٹینیوٹی تھی، تو میں اس کو ایک آرام سے کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں پہلے تو الہام کو انہوں نے بالکل غلط قرار دے دیا، اور اب ایک آرگومنٹ دیا ہے کہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ جو خلاف شریعت ہو وہ الہام نہیں ہوتا۔ اب آرگومنٹ کیا ہے کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہوتی ہے وہ الہام ہوتی نہیں ہے۔ تو دادا صاحب کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو اپنے اصل میں خطا کار اور غلطی پر ہے۔ اپنے اصل میں تمہارے آرگومنٹ کی بنیاد غلط ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میرا الہام درست ہے شریعت کی وجہ سے، تو تم اپنے الہام کو پریفر کر رہے ہو اور شریعت کو سیکنڈری سورس کی طرز پر لے کے آ رہے ہو، حالانکہ شریعت پرائمری سورس ہے۔ تو معرفت شریعت سے پھوٹ رہی ہے، نہ کہ تمہارے الہام سے۔ اگر کوئی کہنے والا کہے جو کچھ خلاف شرع ہو وہ الہام نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں تم اپنی اصل میں خطا کار اور غلطی پر ہو، تمہارا یہ آرگومنٹ فلاڈ ہے، کیونکہ جب تو الہام کو اپنے ساتھ قائم ہونے میں کہ مجھے الہام ہوا اور وہ شریعت کو بھی کورسپونڈ کر رہا ہے، جب تو الہام کو اپنے ساتھ قائم ہونے میں شریعت کو لیتا ہے اور کہتا ہے اس الہام کا اس بات اس شریعت کی وجہ سے ہے کہ میرا الہام ٹھیک ہے کیونکہ شریعت میں ہے، تو بھائی یہ بات غلط ہے۔ پس معرفت شرعی اور نبوتی اور ہدایتی ہوگی، معرفت کا سورس شریعت ہوگا، نہ کہ تمہارا الہام۔ اور الہام کا حکم معرفت میں ہر طرح سے باطل ہے۔ الہام کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو تم معرفت کے اس میں پیش کرو کہ کیونکہ مجھے فلانا خواب آیا تو میں صاحب معرفت بن چکا ہوں۔ زیرو، فارغ۔ تو آپ سب کہہ رہے ہیں وہ بیس نہیں ہے، بالکل بھی بیس نہیں ہے، بیس شریعت ہے، بیس شریعت ہے۔ ہاں، اگر آپ کو الہام ہوا ہے، ایک ہندو کو بھی الہام ہوا، ان کو بھی ویژنز آتے ہیں، ہندوز کو نہیں ویژنز آتے، تو کیا وہ ویژن بیسس بنیں گے؟ اب وہ ہندوز کو اپنے ویژنز آ رہے ہیں، کرسچنز کو اپنے ویژن آ رہے ہیں، جوز کو اپنے ویژن آ رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ اب 10 بندے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا دوسرے ریلم کے ساتھ رابطہ ہو گیا، تو اب کیا چیز؟ جب ہم پرائمری سورس اپنے الہام کو بنائیں گے کہ ہمارا الہام ہمیں رب تعالیٰ سے کیسے جوڑتا ہے، تو وی آر ریلائنگ آن اے ہیومن پرسنل انڈیویجولسٹک ٹول، اور ٹولز ابھی تو سکھایا کہ ٹولز کو گیو اپ کر کے رب ملتا ہے۔ ہاں، اور ایک بات اور سنیں، الہام اور وحی میں فرق ہے، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ نہیں، لیکن دادا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دادا صاحب الہام کو ایک لمیٹڈ انداز میں اکنالج کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ شریعت سورس ہے۔ اگر شریعت کے مطابق الہام ہے تو اصل میں فالو آپ الہام کو نہیں کر رہے، آپ فالو شریعت کو کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایمفسس کیونکہ رب کے اوپر ہے اور رب سے پھوٹنے والے علم کی طرف ہے۔ دادا صاحب نے اس کتاب میں ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ کی بات سے میں یاد آتی ہے مجھے، علم کے چیپٹر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 3 طرح کے علوم ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے 3 طرح کے علوم ظاہر ہوئے ہیں اس دنیا میں۔ ایک ہے علم من اللہ، نالج فرام اللہ۔ ایک ہے علم ما اللہ، نالج ان دا کمپنی آف اللہ۔ اور ایک ہے علم باللہ، نالج آف اللہ۔ جو علم من اللہ ہے وہ شریعت ہے، اور وہ اللہ نے سب کو عطا کی، اور وہ سب سے پہلی فاؤنڈیشن ہے، اور اس پہ تو چل رہے ہیں۔ علم من اللہ۔ علم ما اللہ، اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میں نے اس بندے کو یہ مقام دینا ہے، لیکن وہ جب اس دنیا میں اترتا ہے، ٹائم کے زون میں آتا ہے، تو اس کی ایک ایوولوشن اور پروگرس ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا ساتھ۔ حضرت عبد القادر جیلانی اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا کہ یہ غوث اعظم ہے، لیکن وہ ٹریننگ سے گزر کے اینڈ تک پہنچے۔
وہ اللہ کی کمپنی میں ان کو علم مل رہا تھا، مقامات کا، اسٹیشنز کا، اسٹیٹس کا. وہ علم ما اللہ ہے. اور علم باللہ، نالج آف گاڈ، جہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے معرفت کی، وہ اللہ رب العزت پھر جس کا جتنا کنٹینر ہے اس کو، وہ مسٹیکل نالج ہے. تو دا صاحب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو علم من اللہ ہے، شریعت ہے، وہ بیس ہے. اور اگر کوئی شخص الہام کو بیس رکھ رہا ہے، یعنی قرآن بیس ہے، حدیث رسالت ماب بیس ہے. سمپل. آپ کے ویژن آپ بیس ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر شریعت کمپلائی کر رہے ہوں تو وہ آپ کو رب تعالیٰ تک لے جائیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کوئی ٹول نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بحث شروع ہونے لگی ہے. ایک دوسرا گروہ کہتا ہے معرفت الہی علم ضروری ہے. یہ علم ضروری ایک ٹرم ہے. طاہر صاحب نے معرفت کو، عقل کو ریجیکٹ کیا، استدلال کو ریجیکٹ کیا، الہام کو ریجیکٹ کیا. اب ہے علم ضروری. اب علم ضروری کیا چیز ہے؟ علم ضروری وہ نالج ہے جو ہر بندے کی فطرت میں اللہ اس کو دے کر بھیجتے ہیں. جیسے بچہ چھوٹا بھی ہو تو اس کو پتہ ہے کہ 2 is greater than 1. یہ علم ضروری ہے. اس نے ایکوائر نہیں کیا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ 2 1 سے بڑا ہوتا ہے، 0 سے 1 بڑا ہوتا ہے. یہ اس کے اندر انیٹ نالج ہے. علم ضروری انیٹ، یہ اس کے اندر ہے. علم ضروری وہ علم ہے جو بغیر سیکھے جو ہے وہ آ جاتا ہے. ماں بنتی ہے تو اس کے اندر وہ جو ممتا ہے وہ علم ضروری ہے، اس نے سیکھا نہیں ہوتا. جب وہ ایک عورت اس تھریش ہولڈ کو کراس کرتی، آٹو پہ وہ علم آ جاتا ہے اس کو، وہ ماں کی ممتا. مطلب بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے سیڈز آف معرفت آپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہ علم ضروری ہے. ٹھیک ہے. دا صاحب کے ہاں یہ علم ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ اس میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، کیونکہ اگر علم ضروری ہوتا تو وہ سب کو اللہ دیتے. ماں کی مامتا سب کے پاس ہے، جو ماں ہے، وہ چاہے کرسچن ہے، بدھسٹ ہے، مسلمان ہے، وہ علم ضروری ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ معرفت الہی علم ضروری ہے، لیکن یہ بھی محال ہے. دس از آلسو امپاسبل. کیونکہ جس چیز میں بندے کی علم کی ضرورت ہو، یعنی علم کی ضرورت اسٹیبلش ہو جائے، جہاں پہ اس میں لازم آتا ہے کہ سب عقل مند اس میں مشترک ہوں. اگر معرفت علم ضروری ہوتا تو جتنے ریشنل مائنڈز تھے ان کے ساروں کے پاس معرفت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کی نیچر میں تھی. جس چیز میں بندے کا علم ضرورت اسٹیبلش ہو جائے اس میں لازم آتا ہے کہ سب عقل مند اس میں مشترک ہوں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ عقل مندوں کا ایک گروہ اس کا انکار کرتا ہے، تشبیہ اور تعطیل کو روا سمجھتا ہے، تو یہ بات صحیح ہوگی کہ معرفت علم ضروری نہیں ہے. صاحب کہہ رہے ہیں ریشنل مائنڈز ہیں. اگر یہ ہر ریشنل مائنڈ کے اندر ہوتا کہ گاڈ کی کریکٹ پہچان اس کو ہوتی تو ساروں کے پاس ہوتی. لیکن کچھ لوگ جو ہیں، جیسے کل بات ہوئی تھی، وہ ریزن کو تشبیہ کے لیول پہ استعمال کرتے ہیں، کچھ تعطیل کے لیول پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ رب کو نہیں پا سکتے. ہر کوئی عقل کو مختلف طریقے سے استعمال کر رہا ہے، ان کے پاس علم ضروری نہیں ہے. علم ضروری ہوتا تو سب عقل کے راستے سے رب کو پا چکے ہوتے. نیز اگر معرفت الہی علم ضروری ہوتا یا ہوتی تو اس پر سب لوگوں کو مکلف کرنا صحیح نہ ہوتا، کیونکہ اس چیز کی معرفت پر مکلف کرنا محال ہے جس کو جاننا علم ضروری کے تحت ہے. میں بتاتا ہوں. مکلف یہاں پر دعوت دینے کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ دعوت دینا کسی کو. ٹھیک ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت کرتا ہوں تو مکلف ہو گئے ہیں، آپ کو دعوت دی گئی ہے، یا آپ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں، آپ مکلف بنتے ہیں. آپ
داس صاحب کہتے ہیں کہ اگر معرفت جو ہے وہ علم ضروری ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگوں کے پاس نیچر میں وہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت سب کو اس کی دعوت نہ دیتے، مکلف نہ کرتے کہ اس کے پیچھے سٹرگل کرو. سٹرگل تو اس چیز کی جاتی ہے جو پہلے موجود نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ صاحب احسان بنے، آپ اللہ کو ڈھونڈیں. اگر آلریڈی ہوتی تو پھر یہ سٹرگل کرنے کا کیا؟ روح کو ہے معرفت، جی روح کو اللہ کی معرفت ہے. روح کو اللہ کی قربت ملی تھی کسی دور میں. معرفت ایک بہت بڑے تناظر کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. روح کے پاس بھی اللہ کے فضل کے بغیر اس دنیا میں کوئی معرفت نہیں ہے. پریزنس کا پتہ ہے بٹ سمجھتی نہیں. ہاں، وہ معرفت نہیں ہے، اس کو قربت محسوس کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے، اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے، ادھر نفس کے ساتھ جنگ میں رہتی ہے. لیکن رب کی کریکٹ پہچان، ڈیوائن ایسنس کی مسٹری کا میننگ حتمی طور پہ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہے وہ روح کے پاس بھی نہیں ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر معرفت الہی ضروری ہوتا، یعنی یہ آپ کا انیٹ نالج ہوتا، آپ کی نیچر میں ہوتا، فطرت میں ہوتا، تو اس پر سب لوگوں کو مکلف کرنا، سب لوگوں کو کہنا کہ اس پر سٹرگل کرو، اس کے پیچھے بھاگو، اس کی دعوت دی گئی، صحیح نہ ہوتا. کیونکہ اس چیز کی معرفت پر مکلف کرنا محال ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں لوگوں کو کہنا کہ سٹرگل کریں امپاسبل ہے، جس کو جاننا علم ضروری کے تحت ہوتا ہے. جو آلریڈی آپ کے پاس علم ہے اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس کی سٹرگل کرو یا اس کے پیچھے بھاگو. جیسا کہ خود اپنی ہستی اور آسمان و زمین اور روز و شب، درد و لذت وغیرہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی عاقل آدمی اپنے آپ کو ان کے وجود کے متعلق کسی شک میں نہیں ڈال سکتا کہ وہ اس میں لاچار ہو جائے، اور کوئی چاہے کہ ان کو نہ پہچانے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو نہ پہچانے. اب دا صاحب یہاں پہ علم ضروری کی اگزامپلز دے رہے ہیں کہ بندے کو اپنی ہستی کا علم ہوتا ہے ہمیشہ، وہ کبھی بھی اپنی آئیڈینٹی کو فرگیٹ نہیں کرتا. آسمان زمین کے بارے میں بیسک نالج بچے سے لے کے بڑے کو، آسمان نیلا ہوتا ہے، رات کو کالا ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے. درد جس کو بھی ہوتی ہے وہ جیسے ہی ہوتی ہے، اس کو کوئی ایکوائر نہیں کرنا پڑتا نالج. ٹیسٹ، اگر یہ اسٹرابری کھٹی ہے، میٹھی ہے، یہ یوں آپ کے پاس ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ علم ضروری ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ریشنل آدمی ان میں کبھی بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا، وہ تو بالکل سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنا ویک اور لاچار ہو جائے کہ وہ ٹیسٹ کو، زمین و آسمان کو، درد کو پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ وہ کہے گا نہیں میں تو کل نہیں پہچان سکتا اس کو. لیکن صوفیوں کا ایک گروہ جس نے اپنے یقین کی صحت کو مد نظر رکھ کر کہا ہے کہ ہم اس کو ضروری طور پر پہچانتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے متعلق کوئی شک نہ پایا، تو اس کے متعلق اپنے یقین کا نام ضرورت رکھ لیا، تو وہ لوگ اس معنی میں تو راستی پر ہے لیکن عبارت میں، یہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہے، عبادت لکھا ہوا ہے، عبارت میں خطا کار ہیں. کیونکہ علم ضروری میں صحیح کی تخصیص روا نہیں، اس لیے کہ سب دانا لوگ یکساں ہوتے ہیں. اب دا صاحب ایک آرگومنٹ دے رہے تھے، وہ آرگومنٹ کو دیکھ کے ہم یہیں پہ روک جاتے ہیں. میرا خیال ہے آج ہماری سیچوریشن پوائنٹ. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ علم ضرورت وہ علم ہے جو وداؤٹ کسی ایکسٹرنل سورس کے آپ کے پاس ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ معرفت علم ضرورت ہے. دا صاحب نے کہا یہ فلاڈ آرگومنٹ ہے. کیونکہ یہ اس لیے فلاڈ آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ سب کے پاس ہوتا تو رب تعالیٰ یا اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی یہ نہ کہتے سٹرگل کرو معرفت کے لیے. سٹرگل کرنا ہی بتا رہا ہے کہ سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سٹرگل کرو. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ دیکھیں علم ضرورت وہ علم ہے جس طرح پین، درد، صبح و شام، یہ ہر بچے کو بھی پتہ ہے. ٹیسٹ کیسے، میٹھا کیا، نمکین کیا ہے، اس کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں، یہ ہے. لیکن معرفت کے لیے تو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب ایک اور لیول پہ انہوں نے بات کی کہ کچھ اللہ والوں نے اللہ رب العزت پر ایسا فیتھ اختیار کیا
کہ ان کو یوں لگا کہ میری فطرت میں وہ رب تعالیٰ کی معرفت تھی, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اللہ کی معرفت علم ضرورت کے تحت ہے. حالانکہ وہ تو اللہ والے تھے, ٹاپ پہ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے سمجھا کہ جی علم ضرورت یعنی انیٹ نالج, انہوں نے تو سٹرگل کر کے وہ وہاں پہ پہنچے تھے, اور ان کو اللہ کے باب میں کوئی شک نہیں تھا, کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں تھا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفی میننگز کے لیول پر تو ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات جب بندہ رب کے ساتھ کنیکشن میں آتا ہے تو اس کے ڈاؤٹس لفٹ ہو جاتے ہیں, لیکن عبارت کے لیول پر یہ خطا ہے, کیونکہ یہ بہرحال علم ضرورت نہیں ہے. ان اللہ والوں نے سٹرگل کے بعد وہی اٹین کی تھی معرفت یا معرفت کا کوئی درجہ. کیونکہ اگر علم ضرورت کے تحت معرفت ہوتی تو اس میں صحیح غلط کی ڈسٹنکشن نہ ہوتی, صحیح غلط کی تخصیص نہ ہوتی, اور سارے وائز لوگ صاحبان معرفت ہوتے. لیکن سارے وائز لوگ صاحبان معرفت تو نہیں ہے, تو یہ علم ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ساؤنڈ کر رہا ہے کہ یہ علم ضرورت اسلامک تھیولوجی کی ایک ٹرم ہے. تو وہ جب ورڈ ہم ضرورت اور علم کو جب یوز کرتے ہیں تو ہم ایک کامن سینس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, جب وہ علم ضرورت کے لیول پہ آتا ہے تو وہ ذرا چیزوں کو کمپلیکیٹ کرتا ہے میننگ کے لیول پر. اللہ تعالیٰ ہمیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ صوفیوں نے اپنے یقین کی صحت, اپنی پرفیکٹ فیتھ کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معرفت علم ضرورت ہے. اب ان کو تو فیتھ اور وہ سٹرگل کے بعد ملا تھا نا اصل میں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں میننگ کے لیول پر, کہ ایک لیول ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ رب تعالیٰ سے ایسے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی نیچر میں ہی رب تعالیٰ تھے, لیکن عبارت میں وہ خطا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ بات مان لی جاتی تو جتنے بھی وائز لوگ تھے ان کو بھی صاحب معرفت ہونا چاہیے تھا. پھر یہ ڈسٹنکشن تو نہیں ہے کہ ان کے پاس معرفت اور ان کے پاس معرفت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا انبیاء اللہ, السلام علیکم داتا صاحب, السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. صاحبو, تقوی کو چھوڑ بیٹھنے سے توبہ کرو. صاحبو, تقوی کو, پرہیزگاری کو چھوڑ بیٹھنے سے توبہ کرو. تقوی دوا ہے اور اس کا چھوڑنا مرض ہے. توبہ دوا ہے اور گناہ مرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا, کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ کیا چیز تمہاری دوا ہے اور کیا چیز تمہارا مرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا, حضرت ضرور بتائیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مرض تو گناہ ہیں اور ان کی دوا توبہ ہے. گناہ ایمان کو بیمار اور ضعیف بنا دیتے ہیں, اور ذکر خیر اور طاعت حق, ذکر خیر یعنی اچھا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, فالوئنگ گاڈز آرڈرز, طاعت حق. دوبارہ پڑھ رہی ہوں, گناہ ایمان کو بیمار یا ضعیف بنا دیتے ہیں, اور ذکر خیر اور طاعت حق کے جلسوں پر مداومت, کنسسٹنسی رکھنا ان کے لیے شفا ہے. گناہ ایمان کو بیمار اور ضعیف بنا دیتے ہیں, شفا کیا ہے؟ ذکر خیر اور طاعت حق کے جلسوں پر مداومت رکھنا ان کے لیے شفا ہے. بزبان ایمان سچی توبہ کرو, یعنی کہ ایمان کی زبان سے بزبان ایمان سچی توبہ کرو کہ یقیناً فلاح نصیب ہوگی, اور بزبان توحید اور اخلاص کلام کرو کہ ضرور تم کو فلاح حاصل ہوگی. یعنی توحید اور اخلاص کی ٹنگ سے گفتگو کرو, بات کرو. حق تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کے آنے کے وقت اپنے ایمان کو ہتھیار بناؤ,
یعنی کہ شکوہ اور شکایت نہ کرو. دس از دا ویپن. مصیبت کے وقت شکوہ اور شکایت نہ کرنا از ایمان کا ویپن. یعنی شکوہ اور شکایت نہ کرو کہ ان کی اذیت سے محفوظ رہو گے. حضرت شیخ قدس سرا اپنے وعظ کا افتتاح اس خطبے سے کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے حمد اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کلمے کو 3 بار کہتے اور ہر بار فرمانے کے بعد کچھ خاموشی اختیار کرتے اور پھر یہ کلمات کہتے تھے. کہتے کہ اتنی حمد جو اس کی مخلوقات کے شمار اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے نفس کی خوشنودی اور اس کے علم کی حد کے موافق اور ان تمام چیزوں کی گنتی کے مساوی ہو جو اس کی مشیت میں داخل ہیں، اور جن کو اس نے پیدا کیا اور بنایا اور اگایا ہے وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے. اللہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے. وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ بڑا مہربان ہے، بادشاہ ہے. غایت درجہ پاک ہے، یعنی انتہائی درجے کا وہ ایکسٹریملی ایک پیورٹی والا ہے. سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. میں صدقے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ پرستش کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ یگانہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد. وہی جلاتا ہے، مارتا ہے، اور وہ سدا زندہ رہنے والا ہے کہ فنا نہ ہوگا. اسی کے ساتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور میں صدقے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کو اس نے ہدایت اور دین برحق عطا فرما کر بھیجا تاکہ جملہ مذہبوں پر غالب کرے اگرچہ ناگوار گزرے مشرکوں کو. یا اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حفاظت فرما امام اور امت کی اور پاسبان اور رعیت کی سارے نیک کاموں میں. ان کے قلوب کو باہم متفق بنا اور ان میں ایک کا شر دوسرے سے دور فرما. یا اللہ تو ہمارے باطنی حالات سے واقف ہے، پس ان کی اصلاح کر، اور تو ہماری حاجتوں سے آگاہ ہے پس ان کو پورا فرما دے. تو ہمارے گناہوں سے واقف ہے پس ان کو بخش دے، اور تو ہمارے عیوب سے واقف ہے پس ان کو تو چھپا لے. ایسے موقعوں پر ہم کو حاضر نہ دیکھنا جن سے تو ہم کو منع فرما چکا ہے، اور ایسے موقعوں سے ہم کو غیر حاضر مت رکھنا جن کا تو ہم کو حکم دے چکا ہے. ہم کو اپنی یاد نہ بھلانا، اور ہم کو اپنی سزا سے نہ ڈر نہ کرنا. ہم کو اپنے غیر کا محتاج نہ بنانا، اور ہم کو غفلت والوں میں شامل نہ کرنا. یا اللہ ہماری نیک خیالی ہمارے قلوب میں ڈال دے. یا اللہ ہماری نیک خیالی ہمارے قلوب میں ڈال دے، اور ہم کو ہمارے نفس کے شر سے پناہ دے. اپنے ما سوا سے پھیر کر ہم کو اپنے ساتھ مشغول رکھ، اور جو قطع کرنے والا ہمارا تعلق تجھ سے قطع کرے اس کا تعلق ہم سے قطع کر دے. اپنا ذکر اور اپنا شکر اور اپنی اچھی عبادت ہم کو القا فرما. اس کے بعد آپ داہنی طرف رخ پھیر کر فرماتے، کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، جو اس نے چاہا وہی ہو کر رہا. ہم میں نہ زور ہے نہ طاقت ہے مگر اللہ برتر و بزرگ کی مدد سے. اس کے اور آپ کے سامنے کی رخ پر منہ کر کے یہی کلمات فرماتے، اور پھر بائیں طرف رخ پھیر کر بھی یہی ارشاد فرماتے، اور اس کے بعد یہ کہتے،
ہماری خبریں آشکار نہ فرمانا، ہمارے پوشیدہ عیوب کا پردہ نہ اٹھانا، اور ہماری بدعمالیوں پر ہماری گرفت نہ کرنا، ہماری زندگی غفلت میں نہ گزروانا، اور ہم کو اچانک مت پکڑوانا کہ توبہ کا بھی وقت نصیب نہ ہو۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم کو معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ غیبی فتوحات میں سے جو کچھ بھی آپ کی زبان پر جاری فرماتا، آپ بلا تقریب اور بغیر کسی مضمون کی تمہید کے اس کا واعظ شروع فرما دیتے تھے، اور بعض مجلس میں ایسا بھی ہوا کہ جو مضامین آپ پر من جانب اللہ الہام کیے جاتے تھے، اس میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث یا حکمہ میں سے کسی شیخ کا کوئی کلمہ آپ محفوظ رکھتے اور تبرکاً اول اس کو ذکر فرماتے اور پھر واعظ شروع کر کے تقریر کو اس پر متفرع فرماتے تھے۔